وہ سامنے کمرے میں ہر چیز پھیلائے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور غصے میں کہنے لگا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا اور غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا اور چلا کر کہنے لگی، ابھی تم مجھے کہہ رہے ہو یہ کیا پاگل پن ہے؟ اور جو تم نے کیا وہ کیا ہے؟ وہ غصے میں حلق پھاڑ کر چلائی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا کاجل، منہ پر لگی لپسٹک۔ اس نے ایک دم سے اس کا گریبان پکڑا، جھنجھوڑا اور غصے میں کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ ساری غلطی تمہاری ہے، نہ تم میرے کمرے میں آتی اور نہ کچھ ہوتا۔ تمہاری وجہ سے اتنا بڑا گناہ میرے سر ڈال دیا گیا۔ سب کو لگتا ہے تم بچی ہو، سارا گناہ تو میرا ہی ہے، جبکہ سب کو یہ پتا ہے کہ تم کوئی بچی نہیں ہو، ہر چیز سمجھتی ہو۔ وہ غصے میں اس کا بازو دبوچے بول رہا تھا۔ اسے مزید غصہ آ گیا۔ آئل اپنی بکواس بند کرو، وہ ویڈیو تمہارے موبائل میں تھی، وہاں سے باہر کیسے گئی؟ یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کے کیا ہے نا؟ تم ایک نمبر کی گھٹیا ترین انسان ہو، وہ غصے میں چلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ آئل کی آنکھیں پھیل گئی، وہ جس کو بچی سمجھ رہا تھا وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی، اور غصے میں کہنے لگا، تم اس کی قابل ہو۔ اسے خود معلوم نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ابھی کچھ کہتی، آئل کے تھپڑ نے اس کے زبان کو لگام دی۔ آئل نے غصے میں اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ روتی ہوئی آئل کو دیکھ رہی تھی۔ آئل نے گہری سانس لی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ سیدھی ہو کر رونے لگی۔ آئل نے اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹایا، آنکھیں لال ہو گئی تھی رونے کی وجہ سے۔ اس نے غصے میں اپنے ہاتھ آئل کے ہاتھوں سے کھینچ لی۔ آئل نرمی سے بولنے لگا، منائل بات سنو میری، دیکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ میرا یقین کرو، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ ہچکیاں روئے چلا رہی تھی۔ وہ اسے چپ کروانے لگ گیا، بھلا اسے کیسے اس کا رونا برداشت ہو رہا تھا۔ وہ روتی روتی اس کے ساتھ لگے سو گئی۔ اس نے لٹا کر بلینکٹ اسے اوڑھ دیا، خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے گھر والوں پر دکھ ہو رہا تھا، اتنی بے یقینی تھی اس کے ساتھ۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا، منائل کو پھر بھی اس کی موما بلا رہی تھی، اس سے بات کر رہے تھے، مگر آئل کی طرف کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا جواب دے کے وہ ایک دم سے اٹھا اور غصے میں کہنے لگا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ لوگ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دے۔ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ اس کے بابا نے گھور کر دیکھا اور کہا، اگر آج کے بعد تم نے یوں صبح صبح تماشا کھڑا کیا تو گھر سے نکال دوں گا۔ وہ چیئر کو ٹانگ مارتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ منائل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ روم میں داخل ہوئی، وہ بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ منائل اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ حقیقت جان گئی تھی۔ وہ اسے بلانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بات نہیں کر رہا تھا، وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ منائل کو کچھ ہوا تھا، ہمیشہ اس سے لاڈ کرنے والا اسے یوں اگنور کر رہا تھا۔ اس نے آئل کا ہاتھ پکڑا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، پاگل ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ آئل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے کہنے لگا، ساتھ نہیں چھوڑو گی نا میرا؟ جانے کیا سوچ کر پوچھ رہا تھا، ایک دن میں سب بدل گیا تھا، رشتہ، جذبات، لہجہ، سب۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی آپ کو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ منائل تو ٹھیک تھی، سب منائل کے ساتھ بھی ٹھیک تھے، لیکن وہی اس کے بابا بات بات پر طنز کرتے، غصہ کرتے، نکالنے کے تانے دیتے۔ اگر وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہ لوگ ڈنر کر رہے ہوتے، بس وہ پلیٹ کو دیکھے جا رہا ہوتا، ہر بار بتانے کی کوشش کرتا، مگر کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ نہ جانے آج پھر وہ کیا سوچ کر بولا تھا، بابا بات تو سنیں۔ اس کے بابا نے غصے میں پلیٹ میں کانٹا پھینکا اور کہنے لگا، کتنی بار کہا ہے مجھ سے بکواس مت کیا کرو؟ ان کی بات بھولی تھی۔ آئل ایک دم سے چلا کر بولا، بس کر دے ورنہ گھر سے نکال دے، مجھے بھی نہیں رہنا اس گھر میں، جا رہا ہوں۔
منائل اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اسے یہی لگا تھا وہ رات کو ہی واپس آ جائے گا، لیکن وہ کمرے میں آئی تو وہ نہیں آیا تھا۔ وہ موبائل اٹھائے اسے کال کرنے لگی۔ اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب کافی رات ہوگی تو عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا گھر میں کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی آئل کے بابا کے کمرے میں گئی اور ان کے سینے سے لگ کر بری طرح روئی۔ روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگے، بابا، آئل کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں ان کے کمرے میں گئی تھی اور وہ ویڈیو مذاق میں بنائی تھی، جیسی آپ نے دیکھی تھی وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی۔ بابا، آئل کے دوست نے اسے ایڈٹ کیا تھا۔ آئل نے کتنی بار آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر آپ نے یقین نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا، اب آپ مجھے میرا آئل لا کر واپس دیں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ کر زمین بوس ہو گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا۔ اسے یوں لگا تھا کہ بالوں میں کوئی انگلیاں پھیر ہے۔ کھول کر دیکھا تو سامنے آئل تھا، جس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور نرمے سے کہنے لگی، کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ اس کی بات پر آئل نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور طبیعت کا پوچھنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، آپ آ گئے ہیں نا، اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتی ہوئی بولی۔ آئل اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آئل، ایک بات بولوں؟ آئل نے نرمی میں سر ہلایا۔ آئل، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر آئل نے سرگوشانہ انداز میں کہا، آئی لو یو ٹو میری ڈول۔ دونوں مسکرا دیے۔